السلام علیکم۔ آج کی کہانی سینما گھر۔ شہر کے پرانے حصے میں واقع خاموش عمارت کھڑی تھی۔ اس عمارت کا نام محبت سے سینما گھر کہتے تھے۔ بچپن سے ایک نوجوان کو اس جگہ سے خاص لگا، ہر ہفتے وہاں جاتا، ایک نئی دنیا دیکھ کر آتا۔ بڑی اسکرین میں چلتی کہانی اس کے دل کو چھوتی، ہر کردار اپنا سا رکھتا، ہر منظر یاد بن جاتا۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھ کر خوابوں کی دنیا میں رہتا، زندگی تلخ حقیقت کچھ دیر کو بھول جاتا۔ گھر کے حالات اچھے نہ تھے مگر حوصلہ باقی تھا، دل میں امید کا چراغ ہمیشہ رہتا تھا۔ اس دوران کا یقین تھا کہ کہانیاں انسان بدل دیتی ہیں، اچھی کتاب انسان کے اندر نئی سوچ پیدا کرتی ہے۔ ایک دن سینما کے باہر ایک بزرگ شخص ملا، چہرے پر عجیب اداسی، نگاہوں میں تنہائی۔ نوجوان نے احترام سے پوچھا، آپ یہاں روز آتے ہیں؟ بزرگ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ پھر دھیرے دھیرے گفتگو سلسلہ جاری رہا۔ سلسلہ شروع ہوا، بزرگ نے اپنی زندگی کے کئی قصے سنائے۔ کبھی وہ بھی نوجوان اور خوابوں سے بھرپور تھا، مگر وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ قریب کے لوگ بچھڑ گئے، رشتے کمزور ہوتے گئے، آخر کا تنہائی ان کا مقدر بن گیا۔ وہ بولا، سینما مجھے سکون ملتا ہے، یہاں پرانی یادیں آ کر میرے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ نوجوان خاموشی سے سنتا رہا اور دل میں عجیب سا درد محسوس کرتا رہا دیر تک۔ اس ملاقات کے بعد دونوں اکثر ملنے لگے۔ ایک عمر کا فرق تھا مگر دل قریب تھا۔ بزرگ ماضی کی باتیں سناتے اور مسکرا دیتے تھے، نوجوان مستقبل کے خواب سنا کر خوش ہو جاتا۔ وقت آہستہ آگے بڑھتا رہا، دوستی مضبوط ہوتی گئی، جیسے پرانی درخت کی جڑیں گہری ہو گئی۔ ایک شام سینما میں بہت خوبصورت فلم لگی، کہانی جدائی امید کی کرکمتی تھی۔ بزرگ پوری فلم کے دوران خاموش بیٹھے رہے، ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی نمایاں تھی۔ فلم ختم ہوئی تو لوگ واپس جانے لگے مگر بزرگ اپنی نشست پہ خاموش بیٹھے رہے۔ نوجوان نے فکر سے ان کی جانب دیکھا اور نرمی سے پوچھا، کیا بات پریشان کرتی ہے؟ بزرگ نے دھیرے لہجے میں ایک راز بتایا۔ کبھی وہ اپنی شریک کے ہاتھ کے ساتھ یہاں آتے، دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ سینما ان کی خوبصورت خوشیوں کا مرکز تھا، مگر قسمت نے اچانک ایک موڑ دکھایا، وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس دن کے بعد ہر فلم ایک یاد اور نشید ایک ادھورا لمحہ بن گئی۔ یہ سنتے ہی نوجوان کی آنکھیں نم ہو گئیں، خاموشی آہستہ دل کے اندر اترتی چلے گئی۔ اس نے پہلی بار محبت کی گہرائی سمجھی اور جدائی کا درد محسوس کیا دل سے۔ اس سال وہ گھر لوٹا تو بہت دیر تک ان باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے احساس ہو کہ زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں بلکہ یادوں کا سفر بھی ہوتی ہے۔ اگلے کئی مہینے تک یہ دوستی قائم رہی، دونوں ایک دوسرے کی باتوں سے سیکھتے رہے۔ بزرگ کے تجربات نوجوان کو سنبھال دیا اور نوجوان کی امید نے بزرگ کو جینا سکھایا۔ پھر ایک دن اچانک بزرگ سینما نہ آئے، نوجوان انتظار کرتا مگر وہ نظر نہ آئے۔ کئی دن گزر مگر کوئی خبر نہ ملی تو پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ آخر اس نے تلاش شروع کرنے کا فیصلہ کیا، ان کے گھر کا پتہ ڈھونڈا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا بزرگ شدید بیماری کے باعث بستر سے لگ چکے تھے۔ نوجوان فوراً ان کے پاس جا کر بیٹھا، خاموشی سے، محبت اور احترام سے ان کا ہاتھ تھاما۔ بزرگ نے کمزور لہجے میں کہا، مجھے خوشی ہے کہ زندگی کے آخری دن میں تم ملے، تم نے میری تنہائی کو کم کر دیا اور مجھے دوبارہ مسکرانا سکھایا، یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ چند لمحے بعد ان کی آنکھیں بند ہوئی اور چہرے پر سکون کی روشنی پھیل گئی۔ نوجوان دیر تک وہیں بیٹھا رہا، خاموشی سے، دل میں عجیب خلا اور احترام موجود تھا۔ دن گزرتے چلے گئے مگر وہ دوستی یاد بن کر دل میں ہمیشہ زندہ رہی۔ وہ اب بھی کبھی کبھی سینما جاتا ہے مگر ایک نشست ہمیشہ خالی نظر آتی ہے۔ وہ نشست اسے سکھاتی کہ انسان چلا جاتا ہے مگر محبت اور اخلاص باقی رہتا ہے۔ ہر فلم کے ساتھ ایک یاد وابستہ رہی، ہر منظر سے زندگی کا سبق دیتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا اور محبت بانٹتا رہے گا۔ وقت کے ساتھ وہ کامیاب انسان بن گیا مگر ماضی کی وہ دوستی کبھی نہ بھولی۔ سینما بھی قائم تھا اور کہانیاں بھی، مگر سب سے خوبصورت کہانی اس کے دل میں محفوظ رہی ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہانی دو انسانوں کی تھی جنہوں نے قسمت نے ایک جگہ ملایا، جہاں فلموں سے بڑھ کے ایک تعلق پیدا ہوا اور زندگی کا اصل مطلب سمجھ آیا۔ محبت صرف ساتھ رہنا نہیں بلکہ یاد بن کر دل میں زندہ رہنا بھی ہوتی ہے۔ اخلاق وقت سے بڑا سرمایہ ثابت ہوتا ہے اور سچی دوستی ہمیشہ دلوں میں باقی رہتی ہے۔